بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت حنا کی دوسری بہن کا نام عیشا تھا جو حضرت زکریا کی بیوی تھی۔ حضرت یحییٰ اسی بیوی کے مقدس بدن سے پیدا ہوئے۔ حضرت عیشا مریم کی سگی خالہ تھی۔ حضرت حنا نے نظر مانی کہ الہی جو کچھ میرے بطن میں ہے میں اسے تیری خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی تو والدہ نے ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر حضرت زکریا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ بیت المقدس کے متولی تھے۔ آپ نے مریم کو پالنا شروع کر دیا۔ مریم کی تربیت کے لیے ایک الگ کمرہ بنا دیا گیا۔ آپ اسی مسجد کے حجرہ میں رہتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب باہر جاتے تو تالا لگا جاتے، جب بیت المقدس میں آتے تو تالا کھول دیتے۔ آپ کے سوا اس حجرہ میں کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت مریم کی قرآن کریم میں یہ کرامات بیان کی گئی ہیں کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام مریم کے حجرے میں آتے تو ان کے حجرہ میں بے موسم پھل دیکھتے۔ آپ پوچھتے کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں تو آپ فرماتی خدا کی طرف سے آئے ہیں۔ آپ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتی۔ ایک روز آپ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر یہ دعا کر رہے تھے کہ الہی مجھے بڑھاپے میں اولاد عطا فرما، میری بیوی بانجھ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دی اور عرض کیا کہ آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ خدا نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا جن کا نام یحییٰ تھا۔ ایک روز اسی حجرے میں حضرت مریم تنہا تھی۔ آپ اس وقت جوان تھی۔ ان کے پاس اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی لباس پہن کر تشریف لائے۔ آپ انہیں دیکھ کر ڈر گئی۔ فرمایا اے شخص میں خدا سے پناہ مانگتی ہوں، تو کون ہے جو یہاں آ گیا؟ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا میں خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کر سکوں۔ یہ سن کر حضرت مریم نے فرمایا ابھی تو میری شادی ہی نہیں ہوئی، میں ابھی کنواری ہوں، میرے ہاں بیٹا کہاں سے پیدا ہوگا؟ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا خدا بغیر باپ کے بیٹا عطا کرے گا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی گریباں میں ایک پھونک ماری جس سے آپ اسی وقت حاملہ ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی وقت پیدا ہو گئے۔ دوسری روایات میں ہے کہ پورے 9 ماہ کے بعد پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو لوگوں نے غلط طور پر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ رب العزت نے حضرت مریم کو فرمایا اے مریم جو تمہارے خلاف باتیں کرتے ہیں تمہیں ان کا کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم سے وہ پوچھیں گے کہ یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا تو تم بچے کی طرف اشارہ کر دینا، یہ خود ہی جواب دے گا۔ جب لوگ حضرت مریم کے پاس آئے اور آ کر سوال کیا کہ اے مریم تم تو ابھی کنواری ہو، یہ بچہ تمہیں کیسے پیدا ہو گیا؟ تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا۔ ان کو فرمایا اے لوگو میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب عطا کی، نبی بنایا اور برکت والا بنایا ہے، خدا نے مجھے نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اور مجھے ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ یہ سن کر وہ تمام لوگ حیرت زدہ ہو کر چلے گئے۔ تمام کو یقین ہو گیا کہ یہ خدا کا نبی ہے۔ حضرت مریم کی خالہ عیشا جو کہ حضرت زکریا کی بیوی تھی فرماتی ہیں کہ جب حضرت مریم میرے سامنے آتی تھی تو میرا بچہ یحییٰ میرے پیٹ میں ہی مریم کے بچے عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کرتا۔ اس سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ اول خدا اسباب کا محتاج نہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ اگر کوئی فرشتہ بشری لباس پہن کر کسی کے پاس آ جائے تو اس کی حقیقت نہیں بدلتی، اگرچہ بظاہر اس پر بشر کا اطلاق ہو جاتا ہے اور حقیقت وہ نور ہی ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لباس بشری پہن کر حضرت مریم کے پاس آئے۔ لباس بشری سے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہماری طرح بشر نہیں
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نور ہیں، خدا نے بھی انہیں نور ہی فرمایا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، ترجمہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ مگر آپ لباس بشری میں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ کیسے بشر ہو سکتے ہیں، اور لباس بشری پہننے سے حضور کے نور ہونے میں کیا فرق آ سکتا ہے؟ جس ذریعے سے کوئی نعمت عطا ہو، اگر اس نعمت کی اس وسیلہ کی طرف نسبت کر دی جائے تو کوئی گناہ نہیں، جیسے کہ بیٹا دینے والا تو خدا ہے۔ مگر حضرت مریم علیہ السلام سے جبرائیل نے کہا کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں گا۔ اگر یہ کہنا شرک ہوتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہرگز نہ کہتے اور نہ یہ کہنے کی خدا اجازت دیتا۔ خدا کی ارشاد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام جبرائیل بخش بھی ہوا۔ اگر کسی ولی اللہ کی دعا سے کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کا نام پیر بخش رکھ دیا جائے تو یہ کیوں کر شرک ہوگا؟